سر بیل بیفور اریسٹ تو کسی بھی شخص کا حق ہوتا ہے سر. ڈونلڈ لو کا خط آتا ہے اور اس کی جو خد و خال آتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحبہ کی اور بشریٰ بی بی کی موجودہ صحت کیسی ہے؟ جیل نامی تکلیف کا ہے. آپ تو پی ڈی ایم کے سٹیجز پہ وہ جا کے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو آپ کہیں گے تو میں وہ کلپ بھی نکال کے آپ کو سنا دوں گا. آپ ریاست مدینہ کے نام پر عمران خان صاحب کی حمایت کر. عمران خان صاحب ماشاءاللہ صحت مند ہیں. سر بشریٰ بی بی توشہ خانم میں نے گرفتار ہی نہیں ہونے دیا. بشریٰ بی بی 9 مئی میں تو نہیں تھی؟ کب؟ نہیں 9 مئی میں نہیں تھی. میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں سزا ہو گئی، لیکن میں نے بیل بیفور اریسٹ قبل از گرفتاری 14 سال سزا ہوئی، لیکن اس میں گرفتاری ان کی نہیں ہونے دی تھی سزا سے پہلے. تو یہ صورت کی بات آپ کر رہے ہیں. سر بیل بیفور اریسٹ تو کسی بھی شخص کا حق ہوتا ہے سر. تو بس پھر یہ بیل آفٹر اریسٹ بھی حق ہوتا ہے. یہ حق کسی اور کا نہیں ملتا. آگے بڑھتے ہیں. سر یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحبہ کی اور بشریٰ بی بی کی موجودہ صحت کیسی ہے، کیسی کیفیت ہے ان کی؟ دیکھیں عمران خان صاحب ماشاءاللہ صحت مند ہیں، لیکن ویٹ ان کا کم ہوا ہے، وزن کم ہوا ہے. ظاہر تکالیف جیل نامی تکلیف کا ہے اور ان کو تو تکلیف دی جا رہی ہے، تنگی دی جا رہی ہے. اور بشریٰ بی بی کو بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان پر بھی 2-3 دفعہ ایسے اٹیکس کیے گئے ہیں جو خوراک میں، چاہے وہ گولیوں کی شکل میں، چاہے جس طرح جب بنی گالہ تھیں ان کو قید کیا گیا تھا وہاں، تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں نے کوئی ایسی چیز کھائی. ظاہر کھلا تو وہی کھلاتے تھے کہ میرا اندر سے جلن ہوئی اور سارا کا سارا میں ہفتہ پورا جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتی. اور وہ تو چونکہ تہجد گزار بھی ہیں بشریٰ بی بی، تو وہ اللہ نے ان کو بچا لیا. لیکن اس وقت میں نے درخواست بھی دی عدالت میں کہ جی ان کو کوئی ایسی چیز پوائزنس دی گئی ہے، وہ کوئی چوہے مار دوائی میں یا جو بھی تھا باہر کا، تو وہ ایسی چیز دی گئی ہے اور ان کا علاج کروایا جائے. اور علاج بھی اسی ڈاکٹر سے کروایا جائے جو شوکت خانم کا ڈاکٹر ہے. ہم نے خواہش کا اظہار کیا تھا. پیمس والے ڈاکٹرز پہ تو ہمیں اعتماد نہیں ہے، سچی بات ہے. ڈاکٹرز اگر ادھر ان کا بورڈ، اب بھی ہم نے جو عمران خان صاحب کے لیے بھی جو درخواست دی ہے کہ ان کا جو ہے شوکت خانم کا جو ان کا معالج ہے وہی ان کو جو ہے ٹیسٹ کرے، ان کے مختلف ٹیسٹ جو مقصود ہیں تاکہ ان کی صحت جو ہے وہ مکمل طور پر ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے تو چونکہ زرداری صاحب کے بھی کیسز کیے، میں نے نواز شریف کے بھی کیسز کیے جب ہم اس میں اکٹھے تھے ایم آر ڈی میں، تو جو میں نے عمران خان کا جو اس کی وہ دیکھی ہے، عزم دیکھا ہے، یا ایک مرد آہن دیکھا ہے، یا ایک برداشت کرنے والا دیکھا ہے، وہ قوت برداشت میں نے کسی سابقہ میں نہیں دیکھی ہے. حالانکہ اس تمام تر تنگی کے باوجود بھی ماشاءاللہ اس کا جس ذہنی طور پر اس نے کہا ہے کہ میں 1000 گنا، اس قید تنہائی نے مجھے 1000 گنا اسپریچولی، مینٹلی اور فزیکلی، یعنی روحانی طور پر، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مجھے 1000 گنا زیادہ اس نے مضبوط کر دیا. اس نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چور ڈاکوں کی طرح ملک چھوڑ کر کسی سرور محل میں جانے والا ہوں. میرا مرنا جینا اسی دھرتی پر ہے اور میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا، بھلا یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی مجھے کیوں نہ پھرائیں، ساری عمر ہی کیوں نہ پھرائیں. تو اس کا وہ پرعزم ہے اور اس کے بالکل ذہنی یا جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری نہیں آئی ہے. اگرچہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے اس کی بیوی کو جو ہے وہ دیا یا نہ دیا دروغ بر گردن راوی، لیکن اس کا جو ہے بالکل طبیعت خراب ہوئی ہے، جس کا اس نے خود مجھے اظہار کیا. اور پھر ہم نے میڈیکل کے لیے بھی استدعا کی مخصوص بورڈز کے لیے، لیکن وہ نہ ہوئی، سنوائی ہماری نہ ہوئی. اور اب بھی تمام تر تنگیوں کے باوجود، لیکن الحمدللہ دونوں، بشریٰ چونکہ تہجد گزار ہے بشریٰ بی بی اور وہ بہت نیک عورت ہے، اور عمران خان بہت پرعزم ہے. اس نے قرآن شریف بھی جو ہے اس 2 سال میں اس نے باقاعدہ انگریزی کا اور ترجمے کے ساتھ سارا پورا پڑھا ہے. اور پہلے بھی ماشاءاللہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، لا الہ کی بات کرتے تھے،
تیرا میرا رشتہ کیا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ تو لیکن ایک دفعہ ہم نے جا کے ہم نے کہا، اور پارٹی کے اندر فیصلہ ہوا کہ یار یہ کریڈیبلٹی گیپ، کیونکہ خان کہتا ہے فوج بھی میری ملک بھی میرا، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو پھر ہم نے کہا یہ کیوں، ان کو خوف ہے بھائی تیرے سے خان، تیرے سے خوف ہے کہ تو نکلے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کا، تو اس خوف کو ہم زائل کریں، اس کو ڈسپیل کریں اس کو. اس نے کہا بتائیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں. اس نے کہا میں تو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خاک ان کے پاس خاک بھی نہیں ہے، ہماری اولاد بھی ان پر قربان جائے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دور میں وقت کیا تھا کہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کیا تھا، میں تو وہ چاہتا ہوں. میں استحکام پاکستان چاہتا ہوں، انتقام نہیں کا قائل نہیں ہوں. استحکام پاکستان، انتقام نہیں. اور میں تو یہ نیلسن منڈیلا والی جو ہے اس پر بلیو کرتا ہوں کہ اس نے اپنا بوتھم کو جو ہے وائس پریزیڈنٹ لیا تھا، وہ سارا معاف کر دیا تھا، حالانکہ 26 سال اس نے اس کو جیل میں رکھا تھا. تو اس نے کہا، پھر ہم نے کہا کہ یہ بات کریں، تو میں نے اور علی محمد اور عامر ڈوگر ساتھی ہوتے، ہم نے آگے باہر بتایا کہ خان، تاکہ یہ خوف جو ہے دوسری جانب سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. تو ہم نے آگے باہر پبلکلی کہا. سو اس لیے خان کا کسی کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے. لیکن کھوسا صاحب، آپ ریاست مدینہ کے نام پر عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں اور بڑا زبردست، لیکن جب آپ کہتے ہیں جی کہ جب پی ڈی ایم کا معاملہ تھا، اس میں تو آپ پی ڈی ایم کی تحریک میں شامل تھے، جس کو آپ رجیم چینج کہتے ہیں کہ عمران خان کا رجیم چینج ہوا ہے. آپ تو پی ڈی ایم کے اسٹیجز پہ وہ جا کے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے، تو آپ کہیں گے تو میں وہ کلپ بھی نکال کے آپ کو سنا دوں گا. ٹھیک ہے، آپ تو دبا کے تنقید کرتے تھے، ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں رجیم چینج ہوا ہے. اس کا کیا جواب ہے لطیف کھوسا صاحب؟ دیکھیں، اس وقت میں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تھے قائد، وہ انہوں نے لانگ مارچ شروع کی ہوئی تھی، اور وہ آئین کی بحالی کے لیے کر رہے تھے، اور جو یہ آئین کی پامالی یا قانون کی پامالی ہو رہی تھی اس کی وہ بیسکلی جو وہ تھے. اب کولیشن گورنمنٹ میں اگر کولیشن پارٹنرز جو ہے وہ آپ کے جو ہے آپ اپنی پاپولیرٹی کو کھو دیتے ہو، تو آبویسلی نو کانفیڈنس، عدم اعتماد ہوتا ہے. تو اگر رجیم آپ، چینج نہیں ہوا تھا؟ ابھی رجیم چینج نہیں ہوئی تھی جب جو آپ نے سوال کیا، جب میں تنقید کر رہا تھا، تو اس وقت یہ تھا کہ یہ، لیکن جب یہ ڈونلڈ لو کا خط آتا ہے اور اس کی جو خد و خال آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بیرونی قوتوں نے، بیرونی آقاؤں نے جو ہے مداخلت شروع کر دی. اور وہ پھر میری جو آیا تو وہ مماثلت میں نے دیکھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا، کہ ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو صاحب نے وہ سائفر جو ہے راجہ بازار میں لہرا کر پاکستان کے عوام کو بتایا تھا کہ یہ دیکھو ہے، تو تم بتاؤ کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا جی بناؤ، یہ وہ ہم دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ.